نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 40 نووی 40 حدیث امام نبوی کی مشہور کتاب ہے. اس میں سے انشاءاللہ ہم 18ویں حدیث پڑھیں گے. الحدیث الثامن عشر. آپ میرے پیچھے پڑھیں گے. اتق اللہ حیثما کنت. عن ابی ذر جندب بن جنادۃ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواہ الترمذی. عن ابی ذر جندب بن جنادۃ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواہ الترمذی. ابو ذر جندب بن جنادہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی موجود ہو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو تو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. اس کے ایک ایک لفظ کا معنی دیکھیے. عن ابی ذر، ابو ذر جن کا نام جندب بن جنادہ ہے ان سے روایت ہے اور ایک اور صحابی بھی اس کو روایت کر رہے ہیں. وہ ابی عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. قال کہ آپ نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، حیثما کنت، جہاں کہیں بھی تم ہو، جس بھی جگہ پر ہو، واتبع السیئۃ، اور پیچھے لاؤ برائی کے، الحسنۃ، بھلائی کو، یعنی برائی ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لو. تمحها، وہ اس کو مٹا دے گی، یعنی اس برائی کو دور کر دے گی. وخالق الناس، اور برتاؤ کرو لوگوں سے، بخلق حسن، اچھا برتاؤ، اچھا اخلاق، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اب اس حدیث کو آپ عربی میں سنیے. حدیث ایک دوسرے طریقے سے بھی روایت ہوئی ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جب سفر کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے وصیت کیجیے، کوئی تاکیدی حکم دیجیے، نصیحت کیجیے. تو آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور کہیے، یعنی مزید وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور کہیے. آپ نے فرمایا استقامت اختیار کرو اور اپنے اخلاق کو اچھا کرو. تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر برائی کے بعد نیکی کرنے کا حکم ہے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا. سب سے پہلا حکم جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو. اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں کو چھوڑ دو، جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جاؤ. یہ ہے دراصل تقوی کی روح. اور پھر اللہ سے ڈرو، کہاں پر، کس جگہ، کب،
جہاں بھی جس بھی مقام پر ہو، جو بھی کوئی وقت ہو، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، عید ہو یا رمضان ہو، ہر موقع پر ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو. اسی طرح جگہ کوئی بھی ہو، اپنا گھر ہو یا گھر سے باہر ہو، اپنا ملک ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو، اکیلے ہو یا سب لوگوں کے بیچ میں ہو، گھر میں ہو یا بازار میں ہو، ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ کو اپنے سامنے پاؤ، کیونکہ اگر انسان لوگوں کے ڈر سے کوئی برا کام چھوڑتا ہے تو پھر وہ مستقل طور پر نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ پھر لوگ جب ہوں گے تو وہ اچھا کام کر لے گا، جب لوگ چلے جائیں گے تو وہ پھر اپنی مرضی کرے گا. بہت سے ماں باپ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو اللہ کا خوف نہیں دلاتے، یا اپنا دلاتے یا پھر رشتہ داروں کا. مثلاً عام طور پر ماں باپ اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں، لڑکیوں کو جیسے نصیحت کرنی ہوتی کہ حجاب کرو، سر ڈھانکو، کہتے حجاب کرو، وہ تمہارے ابا آ جائیں گے، وہ ماموں دیکھ لیں گے، وہ چچا کیا کہیں گے، وہ رشتہ دار کیا کہیں گے. تو یہ حجاب یا یہ نیکی پھر کس کے لیے ہوئی؟ ماموں کے لیے، چچا کے لیے، اللہ کے لیے نہیں. یہ تقویٰ نہیں. تو ایک مسلمان اللہ کے ڈر سے جو کچھ کرتا ہے اسی پر اجر ملتا ہے اور اسی میں استقامت اختیار کرتا ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی کام لوگوں کے ڈر سے کیا جائے تو وہ صرف وقتی طور پر ہوگا. دوسری بات جو اس میں کہی گئی وہ یہ ہے کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ اگر برائی ہو جائے تو پھر پریشان ہو کے بیٹھے نہ رہو، فوراً اٹھو اور کوئی نیکی کر لو. مثلاً آپ سے کوئی گناہ ہو گیا اور آپ اس پر بہت شرمندہ ہیں اور آپ اس پر بہت پریشان ہیں اور بہت قلق میں ہیں، آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ڈپریشن کا شکار ہونے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اٹھ کے انسان وضو کرے، نماز پڑھے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے. اگر دل گھبرا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، کوئی غلطی یاد آ رہی ہے، رونا آ رہا ہے، تو فوراً قرآن مجید کھولے اور پڑھنا شروع کر دے، دروشی پڑھنا شروع کر دے، کوئی ذکر شروع کر دے. کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کوئی سخت بات آپ نے کہہ دی اور اب آپ ریگریٹ کر رہے ہیں، تو آپ صدقہ کر دیں. کوئی بھی کام ایسا کہ جس سے آپ کے اندر سے اس گناہ کا احساس ختم ہو جائے، وہ صفائی ہو جائے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں جو ایک ہوتی ہے نا کنفیوژن یا پریشانی یا دکھ یا ایک انجانا سا خوف کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یا عجیب سے ریگریٹس کہ جس کے بعد انسان عمل کی قوت کھو بیٹھتا ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر گناہ سے معافی کا راستہ کھول دیا ہے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو جب بھی کوئی برائی ہو تو اس کے بدلے میں نیکی کر لیں، تو یہ نیکی پچھلی برائی کو مٹا دے گی، صاف کر دے گی، اور اس طرح اعمال نامہ ساتھ کا ساتھ صاف ہوتا چلا جائے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اور اخلاق جو ہے وہ انسان کی ظاہر اور باطن دونوں میں ہوتا ہے. خلق ظاہری حالت کو کہتے ہیں، کسی کا ناک نقشہ کیسا، آنکھیں کیسی، بھویں کیسی، ناک اونچا ہے یا چپٹا ہے، دانت کیسے ہے، رنگ کیسا، اسکن کیسی، یہ سارا خلق سے تعلق رکھتا ہے. اور خلق کیا ہوتا ہے کہ انسان کی باطنی کیفیت کیسی، انسان اندر سے کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کے معاملے کیسے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ لوگوں کے لیے کیا چاہتا ہے، اس کا دل کیسا ہے. تو یہ سب چیزیں انسان کے اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ اگر دل اچھا ہوگا کسی کے بارے میں تو معاملہ خود بخود اچھا ہو جائے گا. آپ اس کو دیکھیں گے خوش ہو جائیں گے، خود بخود مسکرا اٹھیں گے، آگے بڑھ کر سلام لیں گے، اسی طرح باقی کام بھی آپ کے اچھے ہونے لگیں گے. تو عزیز بہنوں، یہ تھا حدیث کا خلاصہ. 3 کام کرنے کو کہے گئے ہیں. ایک کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور وہ ہے تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا. اتق اللہ حیث ما کنت. دوسری چیز ہے اپنی ذات کے ساتھ کہ اگر کوئی برائی ہو جائے تو پھر انسان کے اندر جو پریشانی ہوتی ہے اس کا علاج، یعنی اپنی اصلاح کیسے کرو، اپنی پریشانیوں کو علاج کیسے کرو. تو اس کا طریقہ بتا دیا گیا کہ ہر برائی کے بعد، ہر گناہ کے بعد نیکی کی طرف بھاگو. اور تیسری چیز ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ، اور وہ ہے اچھے اخلاق کا معاملہ. تو ہر انسان زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اور خود اپنے ساتھ اس کو آنےسٹ ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے. اگر یہ 3 چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ انجام اچھا ہوگا. لیکن اگر
اللہ کے بجائے بندوں سے ڈر رہے ہیں تو اس کو تقوی نہیں کہیں گے. اسی طرح برائی کرنے کے بعد اکڑ گئے ہیں اور ڈیفینسو ہو گئے ہیں یا ایگو پرابلم بنا لیا اس کو, تو پھر بھی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اسی طرح لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کی بجائے ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا معاملہ کیا تو بھی پکڑ ہوگی, چاہے لوگ بےچارے ڈر کے مارے آپ سے چپ ہی رہیں اور کچھ نہ کہیں. تو اس لیے ہر معاملے میں جو ہر نیکی کی بنیاد ہے وہ اللہ کا تقوی ہی ہے, اللہ کا ڈر ہی ہے. تبھی انسان پھر اسی ڈر کی وجہ سے گناہ پر بھی ڈرے گا اور اس کی صفائی کی کوشش کرے گا, اور اللہ ہی سے ڈر انسان کو لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے پر ابھارتا ہے. تو اس میں اصل چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اچھا معاملہ, اور پھر اس پر بلڈ اپ ہوتا ہے انسان کی اپنی ذاتی اصلاح, ذاتی تزکیہ, اور ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ. اب آپ دیکھیے کہ تقوی جو ہے, اللہ کا ڈر, یہ انسان کو بہترین قوت فیصلہ دیتا ہے. میں کس وقت کیا کروں اور کیا نہ کروں. اگر اس کی بنیاد اللہ کا ڈر ہو تو انسان بہت سے کاموں سے, یعنی بہت سے گناہوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے. کیونکہ کوئی بھی کام آپ کرنے لگے, مثلا حجاب ہی کر رہے ہیں, نماز ہی پڑھ رہے ہیں, سچ بولنے کا معاملہ ہے, یا کسی نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو آپ اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے, تو جب بھی آپ کوئی کام کریں گے, چاہے اپنے ذات کے ساتھ چاہے لوگوں کے ساتھ, تو اپنے آپ سے ہمیشہ پوچھیں گے کہ اس معاملے کا مجھے اللہ کے یہاں کیا فائدہ ہے, اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہے یا نہیں, یہ کام کر کے مجھے ملے گا کیا. اگر تو دنیا کے فائدے سامنے آ رہے ہیں تو ذرا رک جائیے, یہ کوئی بہت بڑی بنیاد نہیں ہے. فوراً کیا سوچئے کہ اللہ کی نظر میں اس کام کا کیا مقام ہے. مثلاً آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, تجوید سیکھ رہے ہیں, خوبصورت انداز میں پڑھنا سیکھ رہے ہیں, تو کیا سوچنا چاہیے, کیا سوچ کے پڑھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے خوش ہوں گے جب میں ان کا کلام ان کے سامنے سب سے بہترین طریقے سے پڑھوں گی. اور اگر تجوید اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ لوگ خوش ہوں گے, تو واہ کیا آواز ہے اور کیا ادائیگی ہے اور کیا مہارت ہے, تو پھر بظاہر یہ نیکی کا کام ہی کیوں نہ ہو, بظاہر اللہ کی کتاب پڑھنا ہی کیوں نہ ہو, لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں بلکہ الٹی پکڑ ہے کہ تم نے دھوکہ دیا تھا. لوگوں کو یہ ظاہر کیا تھا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اور بیچ میں مطلب دنیا کی شہرت تھی, دنیاوی فائدہ تھا. تو اس لیے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ کوئی بھی کام کرنے لگے تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر کیا فرمائیں گے, کیا سوچیں گے, کیا دیں گے. مثلاً اس وقت یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب بیٹھے ہیں, آپ سب آئے ہیں, تو گھر سے چلتے وقت بھی اور یہاں بیٹھ کر بھی سوچنا چاہیے کہ میرا یہ عمل اللہ کی نظر میں کیسا ہے. کیا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے؟ کیا علم کے رستے پر چلنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں؟ کیا اچھی بات سننے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ سن کے کروں کیا, اور اگر عمل نہیں کیا تو کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ اتنی اچھی اچھی باتیں سنی, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گئی بیٹھی, لیکن اس کے بعد کیا کرایا کچھ بھی نہیں. تو یہاں سے اٹھنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے, کیونکہ اتق اللہ حیث ما کنت, اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو, wherever you are, چاہے علم کی مجلس کی طرف آ رہے ہیں یا علم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر اس مجلس سے اٹھ کر کہیں اور جا رہے ہیں, آپ بازار جا رہے ہیں. سوچے کیا اس وقت بازار جانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرے گا؟ آپ سنیما جا رہے ہیں تو کس سے پوچھیں گے جاؤں کہ نہ جاؤں؟ کسی مفتی کو کال کریں گے؟ اپنے دل کے مفتی سے پوچھیں جہاں اللہ کا ڈر ہو کہ مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. ٹیلی ویژن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا باتیں سن رہے ہیں, کن کے چہرے دیکھ رہے ہیں, دل میں کیا سوچ رہے ہیں؟ کوئی انسان نہیں جانتا. اکیلے ہیں آپ گھر میں, لیکن کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس وقت اپنے ہاتھ میں ریموٹ پکڑے ہوئے سوچیں, اس وقت اللہ تعالیٰ کیا مجھ سے خوش ہو رہے ہیں؟ جو کچھ میں لگانے جا رہی ہیں, لگائے ہوئے ہیں, کیا اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہے؟ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں, پوری دنیا آپ کے سامنے, جو چاہیں دیکھیں, لیکن آپ کا ہاتھ کیوں رکتا ہے کوئی بھی غلط چیز دیکھنے سے؟ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اس نے یہ زندگی مجھے دی ہے, کیا میں اس زندگی میں اللہ کی نافرمانی کے کام کروں گی, اللہ کو ناراض کر کے جاؤں گی؟ کیا میرے دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے؟ نہیں, مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. یہی دراصل تقویٰ ہے. جہاں کہیں بھی بیٹھے ہو, اب دیکھیں لوگوں کو ہم بہت سے بہانے کر سکتے ہیں.
کوئی کام نہ کریں تو ہم لوگوں کو طرح طرح سے راضی کر سکتے ہیں، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، کسی اور کو ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں کوئی کام نہ کرنے کی. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو وہ عذر قابل قبول ہوگا؟ مثلاً آپ نے صبح نماز ہی نہیں پڑھی کیونکہ آپ نے الارم ہی نہیں لگایا، اور الارم لگایا تو آپ نے اس کو بند کر دیا اور جان بوجھ کے لیٹے رہے. اچھا ابھی اٹھتے سستی کری. آپ لوگوں کو بڑی تشریح دے سکتے ہیں، بہت اس کی ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں، وہ اصل میں ایسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا، لیکن آپ کو پتا نا کیا ہوا تھا. تو کیا کسی انسان کو خوش کر کے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے؟ نہیں. تو بندوں سے پہلے تو ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے. ہمارے شوہر ہمیں نہیں دیکھتے کہ ہم اس کے مال کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم اس کے پیچھے گھر میں کیا کرتے ہیں، باہر جا کے کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے. لیکن ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے. ہم اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فالصالحات قانتات، نیک بیویاں فرما بردار ہوتی ہیں، صرف سامنے نہیں پیچھے بھی. وہ اپنے شوہر کی نافرمانی اور ناراضگی کے کام نہیں کرتی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، شوہر کا حکم نہیں ہے. شوہر نے اپنا حق یہ خود نہیں بنایا، اللہ نے اس کا حق یہ رکھا ہے. اور پھر قانتات، فرما بردار ہوتی ہیں، تابعدار ہوتی ہیں. اب شوہر کی بات ماننی دل نہیں چاہ رہا، لیکن کیوں ماننی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. شوہر کا کہنا دراصل یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے. اگر وہ کسی غلط کام کا حکم نہیں دے رہا تو اس کی بات مان کے دراصل آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ ڈرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. بعض اوقات انسان کا اپنا دل نہیں ہوتا، انسان خوش نہیں ہوتا، کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دوسرے کی نہیں مان سکتا، لیکن صرف اس وقت کیوں مانتا کہ یہ کوئی ناجائز بات نہیں، بات جائز ہے اور اللہ کا حکم یہی ہے کہ شوہر کی جائز بات مانو، تو اس لیے مجھے ماننی ہے کیونکہ اللہ نے مجھے کہا ہے، میرا حساب اللہ کے ساتھ ہے. تو اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو، چاہے آپ کا ازدواجی معاملہ ہے، چاہے آپ کا معاشرتی معاملہ یا معاشی معاملہ ہے، سود کا لین دین ہے یا حلال رزق کی کمائی کی تلاش ہے، یا کچھ بھی ہے، بندوں کے ڈر سے نہیں کہ کوئی کیا کہے گا، اللہ کے ڈر سے. اسی طرح نماز آپ ادا کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نماز اللہ کے ڈر سے خشوع سے پڑھیں گے، نہ کہ لوگوں کے ڈر سے، ہائے لوگ کیا کہیں گے اتنی جلدی نماز پڑھتی. لوگوں کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر. پھر اسی طرح جب آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں بتاتے، ٹوٹل سیکرٹ، کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اس نے سب لکھ رکھا ہے، اس نے سب گن رکھا ہے، وہ آپ کے دل کے جذبے کو بھی جانتا ہے اور اس کی بہترین جزا بھی دے گا. اسی لیے عرش کے سائے تلے ہوں گے وہ لوگ کہ جو رجل تصدق بصدقۃ، ایسا شخص جس نے صدقہ کیا، فاخفاها، اس کو اتنا چھپایا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا چلا کہ دائیں نے کیا نکال کے دیا، کہاں خرچ کیا. تو اس لیے اللہ کا تقویٰ کبھی ظاہر میں بھی ہوتا ہے اور کبھی چھپا کے بھی ہوتا ہے، کبھی علل اعلان کسی گناہ کو چھوڑتا ہے اور کبھی خاموشی سے توبہ کر لیتا ہے، دونوں طرح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کرو، چھپی برائی کی ہے تو چھپے ہوئے انداز میں چھپ کے کر لو توبہ، سب کے سامنے برائی کی ہے تو سب کے سامنے پھر توبہ کرو. بعض لوگ غلط کام کر کے پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ کیا ہم کسی کو بتا دیں؟ تو کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز پر اللہ نے پردہ ڈال دیا اسے پردے میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ برائی کو جب نشر کرتے ہیں، اس کو بتا، اس کو بتا، اس کو بتا، تو شیطان ان کے دل میں بھی برائی کا خیال ڈال دیتا ہے. کیسے؟ مثلاً اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ پنک ہاتھی کے بارے میں نہ سوچیں تو کیا ہوگا؟ اگر میں آپ سے کہوں پنک ہاتھی کے بارے میں نہ سوچیں تو سب سے پہلے پنک ہی آئے گا. تو اسی طرح جس گناہ کو اللہ نے چھپا دیا، جب آپ اس کے سامنے کر رہے تو اس کو بھی خیال آئے گا اچھا میں بھی کیوں نہ کر لوں، میں بھی یہ مزہ چکھ لوں، پھر یہ توبہ کرے میں بھی کر لوں گی. اور بعض اوقات بڑے بڑے فساد ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو گناہ انسان ہونے کے ناطے کہیں کچھ ہو گیا اور آپ اس کے بعد شرمندہ ہیں اور توبہ کر رہے ہیں تو بس توبہ کرنا کافی ہے. پھر صدقہ خیرات کریں، اس کے بدلے نیکیاں کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ متقی جو ہوتا ہے وہ صرف نیکیاں ہی نہیں کرتا، وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بعض اوقات تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے جب ہم کوئی گناہ چھوڑتے ہیں تو ہمارا کچھ نقصان بھی ہو جاتا ہے. اب جو لوگ بینک میں پیسے فکس کرائے ہوئے ہیں ان کو ہر مہینے پروفٹ ملتا ہے، تو اب وہ کیسے نکلوا لیں، کیسے سود ختم کریں؟
تو بڑا مزہ آتا ہے جب پیسے زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. نہیں، اللہ نے منع کیا ہے، اس لیے نہیں لینا. یہ تو کالا سانپ ہے، تو کاٹ جائے گا، یہ تو پاگل کر دے گا قیامت کے دن، خبتی ہو جائے گا انسان، میڈ ہو کے اٹھے گا. مجھے تو نہیں کرنا. اب جب آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کو اور بظاہر دنیا کا نقصان اٹھاتے ہیں، پیسے کم ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں عزت بڑھ رہی ہے کہ اس بندے نے میری خاطر چھوڑ دیا ہے حرام کام، میں اپنے خزانوں سے اس کو دوں گا. اور جو چیز قسمت میں لکھی ہے وہ تو مل کر ہی رہے گی، وہ کوئی اور نہیں لے سکتا. رزق آپ کا ماں کے پیٹ میں لکھا گیا تھا آپ کے لیے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے حرام راستے نہیں اختیار کرنے، حلال ہی اختیار کرنے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اتنی ہی اللہ کی نگاہ میں اس کی عزت ہے. اچھا، اس کے برعکس آپ جب بندوں سے ڈرتے ہیں تو بندوں کی نظر میں آپ کی اتنی عزت نہیں ہوتی، اس وقت وہ اور چڑھائی کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ اللہ کے ڈر سے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تقوی ہر چیز کی بنیاد ہے، ہر نیکی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ ہر چیز کی بنیاد ہے. پھر تقوی جو ہے وہ انسان کے کاموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے. یعنی ایک کام ہے جو لوگوں کو دکھاوے کا آپ کر رہے ہیں، اور ایک کام ہے جو اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں. تو جو رب کے لیے کریں گے اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں ہی زیادہ اچھے ہوں گے، کیونکہ رب آپ کو زیادہ بڑا بدلہ دے سکتا ہے، بندے تو نہیں دے سکتے. پھر اسی طرح تقوی جنت میں لے جانے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں کو عام طور پر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے، زیادہ تر کیا چیز جنت میں لے جانے والی؟ تو آپ نے فرمایا تقوی اور اچھا اخلاق. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ بھی فرمایا تھا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، گورے ہوں کہ کالے ہوں اور کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، لیکن اگر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یقیناً میرے یہ اہل بیت سمجھتے ہیں کہ وہ میرے سب سے قریب ہیں. انسان کے رشتہ دار، خاندان یہ سمجھتے ہیں نا ہم زیادہ قریب ہیں، ہمارا زیادہ حق ہے. آپ نے فرمایا جبکہ میرے سب سے قریب متقی لوگ ہیں، وہ جو بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں، حیث ما کنت، کہیں بھی. آپ دنیا کے کسی جزیرے پر اکیلے بیٹھے ہوں، لیکن اگر آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں اور کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں، تو اللہ کی نگاہ میں بھی آپ کی عزت بڑی ہے، آپ کا مقام بڑا ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی سب سے زیادہ نصیب ہوگا. اب تقویٰ کی پہچان کیا ہو؟ کیسے پتہ چلے ہمارے اندر تقویٰ ہے یا نہیں؟ تقویٰ کی پہچان یہ ہے کہ برائی انسان کے دل میں کھٹک جائے، برائی کھٹک جائے، انسان کے دل میں بات آ جائے کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا مجھے، کوئی بھی نہ اس کو بتانے والا ہو، لیکن اس کے اپنے اندر سے ایک آواز اٹھے کہ یہ میں ٹھیک نہیں کر رہا. تو حکم کیا ہے کہ جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو. اور گناہ کیا ہے؟ الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے. بعض چیزیں واضح حرام یا واضح حلال نہیں ہوتی. حدیث میں ہی آتا ہے، 40 حدیثی میں سے ایک حدیث ہے الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح، حرام بھی بالکل واضح، اور ان کے درمیان کچھ گرے ایریا، مشتبہ امور ہیں جن کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ یہ کرے کہ نہ کرے. تو جو شک والی چیزوں سے بچتا ہے وہ اپنے دین اور عزت دونوں کو بچا لیتا ہے، اپنی آخرت کو بھی بچا لیتا ہے. تو اس لیے جو چیز دل میں کھٹک جائے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. بعض اوقات انسان کسی چیز کے بارے میں شور نہیں ہوتا، تو جب تک شور نہ ہو اس وقت تک اس چیز سے بچتا رہے. مثلاً کوئی روپیہ پیسہ ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو جو آپ لوگوں سے چھپانا شروع کر دیں، جس سے آپ ڈرنا شروع کر دیں، ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اس سے پتہ چلے گا کہ دل میں کتنا تقوی، کیونکہ یہ چیزیں صرف تقوی کی وجہ سے محسوس ہو سکتی ہیں. جس دل میں اللہ کا ڈر نہیں، اس کو پرواہ بھی نہیں، ان کو تو بڑے بڑے حرام کام کر کے بھی کوئی ڈر نہیں لگتا، وہ تو اس میں بھی بڑے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ غار والوں کی کہانی آپ کو یاد ہوگی، ہم سب نے بچپن میں سنی تھی، اور آپ لوگوں نے بھی اپنے بچوں کو سنائی تھی کہ 3 لوگ جا رہے تھے اور راستے میں بارش ہو گئی تو انہوں نے مل کے غار میں پناہ لی، اور
جب اندر گئے تو اوپر سے پتھر آ کے گر گیا اور وہ اندر پھنس گئے. اب وہ غار کا دروازہ کیسے کھلے, وہ پتھر کیسے ہٹے؟ تینوں نے خوب زور لگایا لیکن پتھر ذرا بھی نہیں ہٹا. تو سب تینوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ چلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے کے. تو ایک نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا وسیلہ دیا, تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا. پھر دوسرے نے جو وسیلہ دیا وہ یہ کہ مجھے اپنی چچا کی لڑکی سے بڑی محبت تھی, جتنی کسی مرد کو کسی عورت سے ہو سکتی. تو اس لڑکی نے کہا کہ تم مجھ سے اپنی خواہش اس وقت تک پوری نہیں کر سکتے جب تک تم مجھے 100 اشرفیاں نہ دے دو, یعنی 100 پاؤنڈ دو تو پھر میں تمہاری بات مانوں گی. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے جمع کیے حتیٰ کہ میں نے اتنے پیسے جمع کر لیے. اور پھر جب میں نے اس کو پیسے دیے اور اس سے اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو وہ بولی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو اور اس مہر کو نہ توڑو. کہتے کہ جب اس نے کہا نا کہ اللہ سے ڈرو تو میں بس اللہ سے ڈر کے کھڑا ہو گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. تو یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا, تجھ سے ڈر کے کیا تھا, تو اس پتھر کو ہٹا دے. تو کہتے کہ 2/3 پتھر ہٹ گیا اس بات سے. تو اللہ کا ڈر دنیا میں بھی کاموں کو آسان کر دیتا ہے. آج آپ اللہ کے ڈر سے کوئی حرام کام چھوڑ رہے ہیں, کل اللہ سبحانہ وتعالی کسی بڑی بلا اور مصیبت سے آپ کو بچا لے گا. کیونکہ بعضوں کو تو ہم سمجھتے ہیں ہر چیز ہمیں فار گرانٹیڈ مل رہی, زندہ رہنا ہمارا حق ہے, صحت مند رہنا ہمارا حق ہے, اچھے بھلے کھاتے پیتے رہنا ہمارا حق ہے. نہیں, کچھ بھی ہمارا حق نہیں, اللہ کا فضل و کرم ہے جو اس نے ہمیں دیا ہوا ہے, اور وہ جس وقت چاہے جو چاہے واپس لے سکتا ہے. لیکن اگر اس نے دیا ہوا تو ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے, اطاعت گزار رہنا چاہیے, فرما بردار رہنا چاہیے. لیکن انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کا کفارہ کرنا چاہیے اور اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دینے چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی وجہ سے رزق میں مشکل ہو جائے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک رزق جو بندے کو پہنچنے والا ہوتا ہے, اتنے میں بندہ ایسا گناہ کرتا ہے کہ وہ اس سے دور ہو جاتا ہے. ایک نعمت ملنے والی ہوتی ہے, گناہ کی وجہ سے وہ دور چلی جاتی. گناہ رزق کے راستے میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں, گناہ نعمتوں کے راستے میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں. اور جو چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو باقی رکھتی ہے وہ ہے اللہ کا شکر. اور شکر بھی اس کے اندر آتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ جو غار میں 3 لوگ پھنسے تھے اس میں ایک تیسرا بھی تھا نا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مزدور سے مزدوری کرائی اور چاولوں کا ایک بڑا فرق, ایک وزن ہے پیمانہ, اس کے عوض اس سے مزدوری کرائی. جب شام ہوئی تو میں نے اسے اس کا حق دینا چاہا لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا اور تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا, ناراض ہو جاتے ہیں مزدور یا کسی وجہ سے, اس نے کہا اچھا ابھی رکھ لو. تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے ڈر سے اس کی مزدوری کو استعمال کرنے کو گناہ سمجھا, میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا, ایک طرف رکھ دیا اور اس کو بڑھاتا رہا اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہا, یہاں تک کہ میں نے اس سے ایک گائے اور ایک چرواہا خرید لیا. کچھ عرصے بعد مزدور مجھے ملا اور کہنے لگا اللہ سے ڈرو اور میری مزدوری مجھے دے دو اور مجھ پہ ظلم نہ کرو. میں نے اس سے کہا کہ وہ گائے اور اس کا چرواہا اپنے ساتھ لے جاؤ. وہ کہنے لگا اللہ سے ڈرو, میرے ساتھ مذاق نہ کرو, میری مزدوری مجھے دے دو. اس نے کہا میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا, یہ تمہارا ہی مال ہے جس کو میں نے بزنس میں لگایا اور اس سے اتنا بڑھا دیا, تو اب یہ تم لے جاؤ, یہ تمہارا ہی ہے. لہٰذا اس نے اس کو حاصل کر لیا, یعنی کہ وہ آگے بڑھا اور چرواہا اور وہ گائے لے کے چل دیا. تو اس بندے نے یہ دعا کی کہ اللہ اگر یہ میں نے تیرے ڈر سے کیا تھا تو غار کا منہ کھول دے. کہتے کہ اس سے سارا پتھر ہٹ گیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ صرف یہ نہیں کہتا کہ کسی کا حق دو یا کسی کا حق نہ مارو, بلکہ یہ بھی تقویٰ ہے کہ انسان اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو وہ اپنے ساتھ کرنا چاہتا ہے. ہم اپنے مال کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بڑے بزنس میں لگائیں, اس کو زیادہ کریں. تو اگر کسی یتیم کا مال ہمارے پاس ہے تو اس کو بھی اسی طرح ہی بڑھانا چاہیے. یا کسی نے اگر آپ کو اپنے پیسے دیے ہیں کہ میرا بھی اپنے بزنس میں لگا لو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بزنس کے لیے بہت سے لوگ اشتراک کرتے ہیں, شیئرز ہوتے ہیں ان کے. تو بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب اس کا پروفٹ آتا ہے تو وہ مثلا ڈیٹ پارٹنرز ہیں تو ان کو پورا حق نہیں دیتے, اس میں سے کمی کر جاتے ہیں اور ان کو لمبے چوڑے بل دکھا دیں گے, یہ خرچہ ہے, یہ خرچہ ہے, یہ خرچہ ہے, اور بہت تھوڑا اس کا نفع دکھائیں گے. تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو. اب وقتی طور پر تو بظاہر اس کا مال بہت بڑھ جائے گا, لیکن حقیقت میں اس مال میں کوئی برکت نہیں ہوگی اور ہو سکتا ہے وہ ایسی جگہ جا لگے کہ جس سے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچے. اس کے برعکس اگر انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ مال اللہ کی پسند کی جگہ پہ لگا دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر اتنی برکت پیدا کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا,
جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے. اور ایک جگہ پر آتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا, جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا. ایسی جاب کے دروازے کھل جاتے ہیں, ایسے ایسے مقام سامنے آ جاتے ہیں کہ انسان نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے. تو یہ سب کچھ کہاں سے ہوتا ہے؟ تقویٰ سے ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا, اگر بستیوں والے ایمان لائیں اور اللہ سے ڈریں تو ہم ان پر آسمان و زمین سے رزق کے دروازے کھول دیں, ہر طرف سے خیر و بھلائی آئے. پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک, پاک باز, شریف اور بڑے خدا خوفی رکھنے والے نظر آتے ہیں, لیکن تنہائی میں نہیں ہوتے. تو ایسے لوگوں کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا, یہ بڑے ڈرنے کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. پہاڑ برابر, کوئی بھی پہاڑ نیکسٹ ٹائم دیکھیں تو اس کو ذہن میں لا کے سوچیں کہ کچھ لوگوں کی نیکیاں پہاڑوں جتنی ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس غبار کی طرح کر دے گا جو اڑ جاتا ہے. ان پہاڑ جتنی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے, غبار کی طرح کر دیں گے جو اڑ دے گا. جیسے وہ لاوا پھٹتا ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے دھواں سا نکل رہا ہوتا ہے, ایشز. فوبان نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان لوگوں کا حال ہمیں بتا دیں کہ وہ کون ہیں کہ جن کی نیکیاں ایشز بن جائیں گی, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی کی وجہ سے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہ اور ہم بھی وہی کام کریں. تو اس لیے جاننا کتنا ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ ایک اندھیرے کمرے میں ہو تو ہر چیز سے ٹھوکر کھائیں گے اور پتہ نہیں کس چیز کو ہاتھ لگا لیں, اور اگر آپ اس وقت دوا کھانے لگے پتہ نہیں کون سی دوا کھا لیں. تو اندھیرا جو ہے وہ انسان کے لیے سخت نقصان دہ, اس لیے انسان کو ساری زندگی علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. تو آپ سوچئے کہ آپ نے کیا بتایا ہوگا کہ کون سے عمل ایسے ہیں کہ جو انسان کی پہاڑ جتنی نیکیاں بھی اڑا کے رکھ دیں گے. آپ نے فرمایا, وہ لوگ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں, تمہاری قوم میں سے ہیں, رات کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو, لیکن وہ لوگ جب اکیلے ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے. چھپ چھپ کے حرام کام کرنا. مثلاً ایک لڑکی ہے, تہجد بھی پڑھتی ہے, روزے بھی رکھتی ہے, لیکن چھپ کے کسی لڑکے یا کسی آدمی سے دوستی کی ہوئی, لوگوں کے سامنے بہت نیک پاک باز ہے, لیکن اس کے دماغ میں گندے خیالات بھرے رہتے ہیں اور اس کے ٹیلی فون پر واہیات میسجز ہوتے ہیں. کیا بنے گا؟ یا بظاہر وہ ایک بہت شریف لڑکی نظر آتی لیکن چھپ چھپ کے کسی لڑکے سے تنہائی میں ملتی. تو چھپ کے برائیاں کرنا یعنی اللہ سے نہیں ڈرنا, لوگوں سے ڈرنا, لوگوں پہ نیکی کا امپریشن دینا اور اندر شیطان سے بھی زیادہ کبھی کام کرنا کسی مومن کی شان نہیں ہو سکتی. اب اگر کوئی ایسے فتنے میں مبتلا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ رو رو کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے اس دلدل سے باہر نکال. اگر کوئی کنویں میں گر جائے تو ادھر آرام سے بیٹھ جائے گا, کوئی کسی جیل میں چلا جائے تو وہاں آرام سے بیٹھ جائے گا, دعا نہیں کرے گا کہ باہر نکلوں. تو اسی طرح اگر کوئی شخص کسی حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے اس سے نکال, کیونکہ میں قیامت کے دن اپنی نیکیاں برباد نہیں کرنا چاہتی. ہو سکتا ہے کوئی کہے اچھا ہم نیکیاں کرتے ہی نہیں, ہم تو حرام کام نہیں چھوڑ سکتے, ہم نیکیاں نہیں کرتے. تو آپ سوچیے کہ کیا اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, اچھے کام نہیں کرتے, تو پھر کیا ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے چلے جائیں گے کچھ نہ لے کر؟ اس لیے اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہم کو. لیکن اگر ہم ایک طرف عبادت کر رہے ہیں اور دوسری طرف حرام کام کر رہے ہیں تو ان سے باز آنے کی ضرورت ہے. بلکہ کیا حکم ہے کہ اگر برا کام ہو جائے تو اس کے فوراً بعد اچھا کر دو. پھر اسی طرح ہر شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے جتنی اس کی استطاعت ہے اتنا ڈر رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کیجیے. تو آپ نے فرمایا تھا حسب استطاعت اللہ کا تقوی اختیار کرو, ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو. جیسے واک کر رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, تو جہاں سے بھی گزرو اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزرو. پھر اسی طرح جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں وہ مسجدوں سے محبت رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے,
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف مسجد میں تقوی اختیار کیا جائے اور گھر میں نہیں. گھر میں بھی انسان کو اختیار کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، انجام تقوی والوں کے لیے. جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، خادموں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ. نہ صرف یہ کہ انسانوں اور جانوروں اور خادموں وغیرہ کے ساتھ، بلکہ ساری مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہوتا ہے، صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے، احسان کرنے والا ہوتا ہے. ایسا شخص وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے، مشکلات پہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے. وہ ان متقی لوگوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، چاہے ان کے حالات اچھے ہوں یا تنگ ہو. پھر آپ دیکھیے کہ جو تقوی والے ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ سچی بات کو فوراً مان لینے والے ہوتے ہیں اور حق کے آگے اپنی آواز پست کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے شر سے لوگوں کو بچانے والے ہوتے ہیں. وہ لوگوں سے بے نیاز ہوتے ہیں، لوگوں کی تعریف کے انتظار میں نہیں ہوتے. اور جو کوئی ایسا کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ ایسے ہی لوگوں سے دوستی قیامت کے دن فائدہ دے گی. اس دن ہر دوست دشمن بن جائے گا سوائے متقی لوگوں کے، جس دوستی کی بنیاد اللہ کا ڈر ہوگا. ایسے لوگ قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے کام آئیں گے. اسی طرح انسان کے جو مظاہر ہیں اس میں بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، لباس میں بھی تقوی نظر آنا چاہیے، گفتگو میں تقوی نظر آنا چاہیے کہ اللہ کے ڈر سے انسان کوئی ایسی بات نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو. پھر اسی طرح اپنے مالی معاملات میں، رزق کے کمانے اور خرچ کرنے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. لیکن یہ کہ ہم انسان ہیں، اگر غلطی ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ یعنی آپ چاہ رہے تھے کہ اللہ سے ڈرے، لیکن بس کسی وقت لوگوں کے ڈر سے منہ سے غلط بات کر دی یا کوئی اور ایسی کام ہو گیا تو پھر فوراً توبہ کر کے اچھا کام شروع کر دیں. اب اچھے کام کون سے ہیں؟ اچھے کاموں میں سب سے پہلے تو توبہ ہی ہے. پھر اس کے بعد نماز ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ گناہوں کو دھونے والی ہے. جیسے وضو کرتے ہیں تو ہر قطرہ جو ہاتھ سے گرتا ہے، منہ سے گرتا ہے، پاؤں سے، اس سے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں. پھر نماز سے انسان کے جب کھڑا ہوتا ہے، جب رکوع کرتا ہے تو اس کی برائیاں گر جاتی ہیں، جب سجدے میں جاتا ہے تو ساری نیچے آ جاتی ہیں. پھر اسی طرح یہ جو ہے کہ برائیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ برائیاں ختم ہو جائیں گی، یعنی کہ معافی مل جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ انسان کے نامہ اعمال سے گناہ مٹ جائیں گے کہ قیامت کے دن شرمندگی کا باعث نہ ہو. تیسرا یہ کہ گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے، جیسے سورۃ الفرقان میں آتا ہے بدل اللہ سیئاتہم حسنات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے آخری شخص ہوگا، لاسٹ ون. یہ وہ آدمی ہوگا جسے قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ چھوٹے گناہ پیش کرو، بڑے نہیں. جب چھوٹے چھوٹے گناہ سامنے لائے جائیں گے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ فلاں فلاں دن فلاں غلط کام کیے تھے، تو وہ اقرار کر لے گا، انکار نہیں کر سکے گا. پھر اسے ڈر لگ رہا ہوگا کہ اب میرے بڑے گناہ بھی سامنے نہ آ جائے کیونکہ چھوٹے جو سامنے آ گئے. پھر اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی. تو کہے گا میرے رب میں نے اور بھی گناہ کیے ہوئے ہیں جنہیں میں آج یہاں دیکھ نہیں رہا. تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ کے سامنے والے دانت ظاہر ہو گئے. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے. یہ کون لوگ ہیں کہ جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرے تو ان کی برائیاں پھر یا تو نیکیوں میں بدل جائیں گی یا پھر یہ کہ نام اعمال سے مٹا دی جائیں گی، یا یہ کہ دنیا میں بھی ان کے وبال سے انسان کو بچا لیا جائے گا اور نیکی کے مزید رستے اس پہ کھل جائیں گے. یعنی گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ دل پہ سیاہ نقطہ لگا لیتے ہیں، انسان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا جو سیاہی ہے وہ دھلنے لگتی، پھر نیکیوں کا شوق بڑھتا ہے، پھر نیکی کے کام میں استقامت آتی. ویسے بھی انسان جب برائی کرتا ہے نا تو حدیث میں آتا ہے کہ 6 گھڑیاں فرشتہ قلم روک کے رکھتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے.
اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ لکھتا نہیں، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو لکھ لیا جاتا ہے. لیکن اگر انسان پھر معافی مانگ لے، شرمندہ ہو جائے، اس گناہ کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ یہ جو آتا ہے نا کہ وضو سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز سے ہو جاتے ہیں، حج سے ہو جاتے ہیں، یہ وہ گناہ ہے کہ جب انسان کبیرہ سے بچتا رہے. جیسے حدیث میں آتا ہے 5 نمازیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ ایک کے بعد ایک کو دھوتی رہتی ہیں. والجمعۃ الی الجمعہ، جمعہ کے بعد جمعہ، ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن، کہ ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان تک کے بیچ میں جو گناہ ہو گئے وہ اگلے رمضان میں معاف ہو جائیں گے. اذا اجتنبت الکبائر یا اذا اجتنب الکبائر، جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے. کبیرہ گناہ کیا ہے؟ سود لینا دینا، چوری، زنا، شراب پینا، والدین کی نافرمانی، یہ سب کبیرہ گناہوں میں آتا ہے. لیکن جب کوئی مسلمان ہوتا ہے نیا، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو اس کے کبیرہ صغیرہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور شرط یہ کہ آئندہ زندگی اس پہ قائم رہے. اگر آئندہ زندگی پھر وہی برائیاں کرنا شروع کر دی تو پچھلی بھی ساتھ ہری ہو جائیں گی. پھر اسی طرح جب انسان برائی چھوڑنا چاہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اچھے لوگوں کی کمپنی اختیار کرے. تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر انسان برائیوں سے نکل کر نیکیوں کے شوقین ہو جائے گا. جیسے وہ 99 لوگوں کا جو قاتل تھا، اس کو کیا حکم ہوا تھا کہ جس گندی بستی میں رہ کے تم یہ غلط کام کیے چلے جا رہے ہو، اس جگہ کو چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ. پھر اسی طرح کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جو گناہوں کو مٹاتی ہیں، جس میں وضو کرنا ہے اور 2 رکعت اس طرح پڑھنا ہے کہ دل میں کوئی خیال نہ آئے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ نفل پڑھنا. پھر اسی طرح فرض نماز کو اچھی طرح ادا کرنا، کیونکہ وہ نماز بھی گناہوں کو دھونے والی. پھر اسی طرح توبہ کے 2 نفل پڑھنا، خاص طور پر یعنی نماز کے علاوہ توبہ کے 2 نفل، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی کوئی گناہ کر بیٹھے اور پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. پھر آدھی رات کی نماز، تہجد، پھر مسجد کی طرف جانا، یہ بھی برائیوں کو دور کرنے والی چیز ہے. پھر 3 چیزوں کے اوپر پابندی اختیار کرنا، ان میں سے ایک ہے جماعت کے لیے پیدل چلنا، یعنی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو پیدل چل کے جانا. تکلیف میں بھی اچھی طرح وضو کرنا. اس وقت ہم کیا کرتے؟ یا تو نماز ہی نہیں پڑھتے کئی لوگ، یا پھر یہ تیمم کر لیتے. تیمم بھی کرنا چاہیے جب اللہ نے رخصت دی ہے، لیکن بعض اوقات سردی میں وضو کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا نا، تو یہ تکلیف میں وضو ہوتا ہے. یا آپ نے کپڑے موٹے پہن رکھے ہیں، جرسی پہ جرسی پہن رکھی ہے، اور اب وضو کا وقت آ گیا تو سارا کچھ اتارنا تکلیف کا باعث ہے. تو ایسا وضو عام حالات میں آسان وضو سے زیادہ باعث اجر ہے. پھر اسی طرح لیلۃ القدر کے قیام، آخری عشرے کی قیام، اور رمضان میں تراویح کا اہتمام، روزے کا اہتمام، یہ کیا ہے؟ یہ سب انسان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. پھر حج کے بعد حج اور عمرے کے بعد عمرہ، پھر صدقہ خیرات، پھر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، غلط جگہ پارک نہ کرنا. پھر اسی طرح والدین کے ساتھ کوئی نیکی کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کا حال پوچھ لینا، ان کی تکلیف دور کر دینا، ان کے کسی کھانے پینے کا بندوبست کر دینا. اور اگر والدین فوت ہو جائیں تو والدہ ہے تو خالہ کے ساتھ حسن سلوک، کیونکہ خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی. والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک. پھر اسی طرح نیکی کے مجلسوں میں شرکت کرنا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك الا وجهه الا ناداهم مناد من السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سیئاتکم حسنات. جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی، جیسے آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پر گھر بار چھوڑ کر، اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، کسی بندے کی خوشی کے لیے نہیں گئے، صرف اللہ کے لیے گئے. تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تم اس حال میں اٹھو، یعنی جب اٹھو گے تو اس حال میں اٹھو کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے، تمہارے گناہ معاف ہو چکے اگر صرف اللہ کی رضا کی خاطر آئے ہو، اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اس لیے چاہے کتنی بھی مجبوریاں ہوں، جاب ہو، بچے چھوٹے ہوں، کچھ بھی، ہفتے میں ایک دن ضرور نکلیں کہ جہاں جا کر آپ اللہ کا ذکر سنیں کریں. جیسے جمعے کی نماز ہی لازم کر لیں، اگر اور کوئی درس کی مجلس نہیں ہے تو جمعے کا خطبہ سنیں، یا پھر کوئی بھی اچھا کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اکٹھے بیٹھ کے کر سکتے. چلے اگر باہر نہیں جا سکتے، بچے چھوٹے، تو بچوں کو بٹھا کر ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص
اکیلے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اکیلے اس کا ذکر کرتا ہے، اور جب کوئی کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے. تو ایسی مجلسیں گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں، بلکہ گناہوں کے بدلے ان کو نیکیوں میں بدلنے والی ہوتی. پھر اسی طرح توبہ استغفار، حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. پھر اسی طرح جو ذکر اذکار ہے اس میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو پڑھے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ جنگ سے فرار ہوا ہو. پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھنا، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھنا، اور سبحان اللہ وبحمدہ 100 دفعہ پڑھنا. پھر سوتے وقت دعائیں پڑھنا. رات کو جب آنکھ کھل جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ دعا پڑھ کے اگر یہ کہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ہر ایک کی کچھ نہ کچھ آنکھ تو کھلی جاتی، تو اس لیے اس دعا کو یاد کر لیجئے. پھر اسی طرح لباس پہننے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. کھانے کے بعد کی دعا کے اوپر بھی وعدہ ہے اللہ کا کہ جو یہ پڑھے گا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، کہ اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے رزق دیا اور میری اس میں کوئی قوت طاقت شامل نہیں. تو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. کھانا کھایا ہے اور دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. اور پھر آخری چیز جو بتائی گئی وہ اچھا اخلاق ہے، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا مقصد کیا تھا؟ اچھے اخلاق کی تکمیل. اور بلند اخلاق والے جو ہیں وہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں، اور سب سے بدترین لوگ اور سب سے ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں جن کے گھٹیا پن سے اللہ نفرت کرتا ہے. شودے لوگ کہ جو نان ایشوز کو ایشوز بنا لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فس کریٹ کر دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر کے ناراضگیاں مول لے لیں. عمر بن ابسہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا یا رسول اللہ کون سا ایمان افضل ہے؟ فرمایا حسن اخلاق. حالانکہ اخلاق تو معاملے کا نام ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کا نام ہے، لیکن یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اور یہ دنیا کی بہترین دولت ہے، یہ دنیا کی سب سے بہترین دولت ہے جو کسی کو نصیب ہو کہ وہ دوسروں کے ساتھ معاملہ اچھا کرے. قیامت کے دن ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہوں گے. اس کے برعکس جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا اس کے اندر منافقت کی صفت ہے، یعنی منافقت کی علامت ہے. تو اچھا اخلاق کیا ہے؟ لوگوں کو تکلیف نہ دینا، ہاتھ سے زبان سے، کیونکہ بعض اوقات باتیں سنا کے تانے دے کے اور دوسرے کو ڈیگریڈ کر کے لوگوں کی دل آزاری کی جاتی. تو ہر اس کام پر جس سے لوگوں کا دل خراب ہو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. لوگوں پہ خرچ کرنا یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے، یعنی بخل سے بچنا. تیسری چیز ان کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرنا. اور چوتھی چیز خندہ پیشانی سے پیش آنا. 4 چیزیں یاد رہیں گی اچھے اخلاق کا مفہوم. سب سے پہلے تو تکلیف نہیں دینی، یہ سب سے اچھا اخلاق ہے. راستہ چلتے وقت، کچھ بھی لین دین کرتے وقت. دوسرا ان پہ مال خرچ کرنا، سخاوت کرنا. تیسرے ان کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں پہ صبر کرنا، یعنی اگر ہرٹ کیا انہوں نے آپ کو تو معاف کر دینا. اور چوتھے اچھے اخلاق سے پیش آنا، خندہ روئی سے. پھر یہ کہ اپنے شر سے کسی کو بچانا جو ہے یہ بہترین اخلاق ہے. پھر لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جانا، صرف مال کے ذریعے نہیں، جو بھی خوبی اللہ نے آپ کو دی، جو بھی کوئی ہنر دیا، جو بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر دوسروں کی ضروریات پہچان کے ان کی مدد کر دینا، یہ نہیں کہ وہ خود آ کے مانگے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دوسرا شخص اس چیز کا ضرورت مند ہے اور آپ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو آگے بڑھ کے اس کی ضرورت پوری کر دینا، یہ بھی بہترین عمل ہے. پھر بھولے بھٹکے کو رستہ بتانا، کمزور نظر والے کو رستہ دکھانا، راستے سے پتھر کانٹا ہڈی ہٹانا، اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو عام طور پر لوگ معاوضے سے کر رہے ہوتے ہیں، تو فری میں یہ سب کچھ کر دینا. پھر اسی طرح اذیتوں پر صبر کرنا، خندہ پیشانی سے ملنا. پھر اسی طرح کوشش سے اخلاق حسنہ اپنانے کی کوشش کرنا. یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں بچپن سے ہی شریف طبیعت ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا مزاج بہت اکھڑ ہوتا ہے، ان کو اپنے اوپر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو جس کو جتنی زیادہ محنت کرنی پڑے گی اتنا ہی اجر ہوگا. اب
اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اخلاق اچھا کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ سختی کرو ہی نہ، یا کر سکتے ڈسپلن کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہر وقت کی عادت نہیں بن جانی چاہیے کہ آپ ڈسپلن کر رہے ہیں اور پھر ہر وقت وہ آپ کے اوپر طاری ہو جائے، وہ موڈ ہو آف ہونا، گھر میں ہو یا ٹیچنگ میں ہو یا باہر ہو یا کہیں بھی، اس سے بچنا چاہیے. لیکن تعلیم کی غرض سے سختی کا جواز نکلتا ہے کسی کو سکھانے کے لیے. پھر اسی طرح بعض اوقات سخت الفاظ بھی اختیار کرنے پڑتے ہیں، عام حالات میں نہیں لیکن کبھی کبھار. معاذ بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر واپس جا کے وہی نماز اپنی قوم کو پڑھاتے. تو ایک دفعہ انہوں نے عشاء میں سورۃ البقرہ پڑھنی شروع کر دی، تو ایک شخص نماز توڑ کے چلا گیا، اتنی لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے. تو معاذ اس کو برا بھلا کہنے لگے. تو بہرحال یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا. تو آپ نے معاذ کو فرمایا افتان انت یا معاذ، فتان فتان فتان، تم فتنے میں ڈالنے والے ہو، تم فتنے میں ڈالنے والے، تم فتنے میں ڈالنے والے ہو، ان لوگوں کے لیے زندگی مشکل نہ کرو. پھر فرمایا مفصل یعنی بیچ کی 2 صورتیں پڑھا کرو، چھوٹی صورتیں پڑھا کرو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھے اخلاق کی دعا مانگنی چاہیے. بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من منکرات الاخلاق اخلاقی برائیوں سے، والاعمال اعمال کی برائیوں سے، والاہواء اور بری خواہشات سے، کہ اللہ تو مجھے بچا کے رکھ. اور اسی طرح واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا. نہیں کس کی توفیق سے؟ تیری توفیق سے میں اچھا اخلاق اختیار کر سکتا ہوں. اور مجھے برے اخلاق سے دور فرما، اور تیرے سوا کوئی بھی نہیں جو مجھے برے اخلاق سے دور کرے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایسی کوئی چیز ہو تو انسان پھر دعا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بہتر ہماری ضروریات کو جانتا ہے. بعض اوقات ہم ایک نیک کام اچھی نیت سے کر رہے تھے، جیسے حضرت معاذ نے لمبی سورت پڑھا کے لوگوں کو تنگ کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سخت ناراضگی کا اظہار کیا. تو اسی طرح انسان کے اندر نہیں کھٹکتی بعض اوقات اس کی اپنی غلطی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے جانا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں صحیح کام کی توفیق عطا فرما. آخر میں خلاصہ کروں گی، اور خلاصہ کیا ہے کہ 3 کام کرنے ہم نے. ہر جگہ اللہ سے ڈرنا ہے، غلطی ہو جائے تو فوراً نیکی کرنا کہ سوچنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا کر لینا ہے. حدیث دوبارہ سن لیجیے. اللہ خیرن، آپ سب کے صبر کا اور آپ سب کے حسن استماع کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ان دنوں میں، جو بھی سیکھا ہے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہم نے پڑھی سنی سیکھی ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے علم اور عمل کو پختہ فرما، ہمیں استقامت عطا فرما، ہمارے اندر اپنا تقویٰ پیدا فرما دے، ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے، ہمیں نیکیوں میں دوڑ لگانے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین تو ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما. اللہ اس جگہ کو خیر و برکت سے مالا مال کر دے. یا اللہ ہماری نسلوں کو دین کے اوپر قائم رکھنا، اللہ بھٹکے ہوئے کو بچا لے، انہیں سیدھی راہ دکھا، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جن کی شادی نہیں ہوئی اللہ انہیں بہترین ساتھی عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں برائیوں سے بچا لے. اللہ ہمیں صحیح خالص توحید پر قائم رکھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کی توفیق عطا فرما.
یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ان کی بھی اس نیکی کو قبول فرما، اور جنہوں نے اس سارے ٹور کو آرگنائز کیا انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما، اور تو ہم سب سے آنا بیٹھنا قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین.